کیا آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے؟ کیا آپ آزمائش کی گھڑی میں مبتلا ہو چکے ہیں؟ آپ چاروں طرف سے ٹوٹ چکے ہیں، آپ کو مصیبت گھیرے ہوئے ہیں، آپ کے حالات نازک ہو چکے ہیں، آپ کی دعا بھی قبول نہیں ہو رہی ہے؟ ایسے حالات میں کون سی دعا مانگی جائے جس سے رب راضی ہو جائے؟ کون سا وظیفہ پڑھا جائے جس سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہم مصیبت و آلام کے آزمائش سے باہر نکل آئیں؟ کون سے ایسی دعا مانگی جائے؟ تو حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بتایا ہے۔ میرے آقا نے ہمیں رب کو راضی کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سی چیز کو وسیلہ بنا کر دعا مانگنی چاہیے، یہ سرکار نے ہمیں بتایا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں۔ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تین دوست تھے، یہ تینوں سفر کر رہے تھے۔ دوران سفر طوفان آ گیا، تیز بارش آ گئی۔ اب اس طوفان سے اور بارش سے بچانے کے خاطر تینوں دوست ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ جاتے ہیں۔ اس غار میں جب یہ لوگ چھپ گئے اور ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا اور اس غار کے منہ میں آ کر بند ہو جاتا ہے، وہ پتھر اس طرح سے سٹ ہو گیا کہ اب سورج کی روشنی بھی وہاں نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ یہ تینوں دوست پریشان ہو گئے، اب ہم لوگ کریں تو کریں کیا؟ اس غار کا منہ بھی بند ہو گیا، ہم لوگ نکلیں گے کیسے؟ وہ تینوں دوست پریشان ہیں، کھانے پینے والا کوئی سامان بھی نہیں، پانی بھی نہیں، یہاں سے ہم لوگ نکلیں گے تو کیسے نکلیں گے؟ اب ہمیں یہاں موت آئے گی، ہمیں تو یہاں مرنا ہے۔ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، مصیبت و آلام کے آزمائش میں ڈوب گئے ہیں، چاروں طرف سے مصیبت میں ہیں، کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا ہے، بس ایک ہتھیار ان کے پاس تھا۔ وہ کون سا ہتھیار ہے؟ حضور نے فرمایا ہے نا، مومنوں کے لیے ہتھیار دعا ہے، دعا مومنوں کے لیے ہتھیار ہے۔ اب وہ ایک دوست کہنے لگا کہ تم میں سے اگر کسی نے کوئی اچھا عمل کیا ہو، رب کی بارگاہ میں اس عمل کو وسیلہ بنا کر دعا مانگو، اس نیکی کو رب کی بارگاہ میں پیش کرو۔ تو ایک شخص نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، مولا میں غریب ہوں، مفلس ہوں، تو جانتا ہے میرے گھر بکریاں ہیں، میں بکریاں چراتا ہوں، لکڑیاں کاٹتا ہوں۔ رب کی بارگاہ میں اس طرح سے انہوں نے دعا کی اور ہاتھ اٹھا کر زار و قطار گڑ گڑا کر رونے لگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی نیکی کو پیش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، پروردگار جب میں بکریاں دوتا ہوں، جب بکریوں کا دودھ نکالتا ہوں، تو سب سے پہلے اپنی بیوی کو نہیں، اپنے بچوں کو نہیں، اپنے والدین کو پلایا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو، آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ اگر ہم بازار سے کوئی سامان لاتے ہیں، بازار سے کوئی کھانے کی چیز لے آتے ہیں، تو اپنے سب سے پہلے بچوں کو دیتے ہیں، اپنی بیوی کو دیتے ہیں۔ نہیں پیارے، جو والدین ہیں نا، ان کی خدمت کر لو، ان کی دعائیں لے لو، ان کی دعائیں آپ کی زندگی میں چار چاند لگا دے گی۔ ان سے دعا لینا سیکھو۔ میرے پیارے دوستو، رب کی بارگاہ میں بندہ عرض کرتا ہے، مولا میں بکریوں کا جب دودھ نکالتا ہوں تو سب سے پہلے اپنے والدین کو پلایا کرتا ہوں۔ میرے پروردگار، میں جنگل میں ایک دن لکڑیاں کاٹنے چلا گیا اور میں لیٹ ہو گیا، جب گھر واپس لوٹ آیا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ میں نے بکریوں کا دودھ نکالا، نکالنے کے بعد بچے میرے پاس آئے اور بچوں نے مجھ سے دودھ مانگا، تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے میں اپنے والدین کو پلاتا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے، میں ان کے دل کو ٹھنڈا کرتا ہوں، وہ میرے لیے دعائیں کرتے ہیں، سب سے پہلے میں انہی کو پلاؤں گا۔ بیوی نے کہا وہ تو سو چکے ہیں، بچوں کو دے دو۔ تو کہنے لگے نہیں، بچوں کو نہیں دے سکتا۔ وہ پوری رات اپنے والدین کے سرہانے کھڑے ہو کر دودھ کا گلاس لے کر کھڑے رہے، پوری رات کھڑے رہے، یہاں تک کہ فجر کا وقت آ گیا۔ جب ان کے والدین بیدار ہوتے ہیں، جب ان کے ماں باپ بیدار ہوئے اور دودھ کے گلاس کو دیکھ کر اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر یہ دونوں ماں باپ اپنے آنکھوں میں آنسو کے قطرے لے کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار میرے بیٹے کو کامیابی عطا فرما، میرے بیٹے کے اس عمل کو قبول فرما۔ میرے پیارے دوستو، پوری رات وہ بیٹا گلاس لے کر کھڑا رہا، بچے اس کے ارد گرد گھومتے رہے، بچے مانگتے مانگتے سو گئے، تھک گئے، لیکن بچوں کو پہلے نہیں پلایا۔ اس بندے کا طریقہ دیکھیں، اس بندے کی محبت دیکھیں،
کس قدر اپنے والدین سے پیار کرتے تھے۔ رب کی بارگاہ میں وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، پروردگار یہ عمل اگر تیری بارگاہ میں قبول ہے، یہ نیکی اگر تو نے پسند فرمائی ہے، تو مولا اسی نیکی کا واسطہ ہے، اس پتھر کو یہاں سے ہٹا دے۔ وہ بندہ اپنی دعا مکمل کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو نیچے لایا کہ وہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا، وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے۔ اب باہر کی روشنی آنے لگی، سورج کی روشنی آنے لگی، تو ان تینوں کو ہمت ہوئی کہ چلو پتھر تھوڑا سا ہٹا تو صحیح۔ پھر دوسرے دوست نے دعا مانگی، پروردگار میں تیری بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں، میں ایک بار اپنے چچا کی لڑکی پر فدا ہو گیا تھا، جب میں نے اسے گناہ کی طرف دعوت دی تو اس نے مجھ سے کہا کہ 100 دینار لاؤ، پھر تمہاری خواہش قبول ہوگی، پھر تمہاری خواہش میں پوری کروں گی۔ تو میں 100 دینار کا انتظام کر کے جب ان کے پاس گیا، جب میں گناہ کی طرف ملوث ہونا چاہا، جب میں نے اپنے قدم کو بڑھایا تو میرے چچا کی لڑکی نے مجھ سے کہا اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف رکھ، گرچہ دنیا والے نہیں دیکھ رہے ہیں، دنیا کی نظروں سے چھپ کر گناہ تو کر لو گے، کل میدان محشر میں رب کو کیا منہ دکھاؤ گے، کل اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے۔ جب اس لڑکی نے مجھ سے یہ بات کہی، پورا وجود کانپ گیا، میں تھر تھرا گیا، میری ہمت نہ ہوئی کہ میں گناہ کروں، اللہ کے خوف سے میں وہاں سے ہٹ گیا۔ اے پروردگار، اس وقت میں چاہتا تو میں گناہ کر سکتا تھا، میری جوانی تھی، مجھ میں جوش بھی تھا، طاقت بھی تھی، لیکن تیرے خوف سے وہاں سے میں ہٹ گیا، اس گناہ سے میں نے منہ موڑ لیا۔ اے میرے مولا، اگر یہ عمل تجھے پسند ہے، اسی عمل کا واسطہ ہے، اس پتھر کو یہاں سے ہٹا دے۔ بس اس کی دعا مکمل ہوئی، پتھر وہاں سے تھوڑا سا سرک گیا، تھوڑا سا ہٹ گیا۔ پھر ان دونوں دوست کے اندر ہمت پیدا ہوئی۔ اب جو تیسرا دوست تھا اس نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، پروردگار میرے پاس ایک مزدور آیا کرتا تھا اور اس کو میں تھوڑا سا چاول دیا کرتا تھا، لیکن وہ مزدور میرے پاس میں مدتوں سے نہیں آیا اور ان کی اجرت میرے پاس بچی ہوئی تھی، تو اسی چاول کو میں نے دوسرے کاموں میں، دوسرے کاروبار میں انویسٹ کر دیا۔ میں نے ان کے پیسے کو، ان کے جو چاول کے پیسے بنتے تھے، ان پیسوں کو میں نے اپنے کاروبار میں لگا دیا، اور جب میں نے ان کے پیسوں کو کاروبار میں لگایا تو ان کے کاروبار میں خوب برکتیں ہوئی، اور ان پیسوں سے بکریاں آ گئی، گائیاں آ گئی، چرواہے آ گئے۔ پھر وہ سالوں بعد، مدتوں کے بعد میرے پاس آیا، پھر اس نے اپنی اجرت مانگی، اس نے مجھ سے اپنے پیسے مانگ لیے۔ میں نے کہا یہ جو بکریاں کھڑی ہیں، یہ گائیاں ہیں، اور جو چرواہ ہے، یہ سب تیرے ہیں۔ تو وہ جو مزدور آدمی تھا اس نے کہا کیوں مذاق کر رہے ہو، میں ایک غریب آدمی ہوں، مفلس ہوں، مزدور ہوں، مجھ سے مذاق کیوں کر رہے ہو، میں نے تو صرف اپنے پیسے مانگے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، وہ مزدور کہتا ہے میرا مذاق نہ اڑاؤ۔ اس نے کہا یہ مذاق نہیں ہے، یہ سچ ہے، تمہاری جو اجرت بچی ہوئی تھی، جو پیسے میرے پاس تم مانگتے تھے، ان پیسوں کو میں نے اپنے کاروبار میں انویسٹ کر دیا، اور ان پیسوں سے تمہارے کاروبار میں خوب برکت ہوئی۔ تو یہ تمہاری جو بکریاں کھڑی ہیں، یہ گائیاں ہیں، جو چروائے ہیں، یہ سب تمہارے ہیں، یہ انہی پیسے سے گائیاں بکریاں میں نے لی ہیں، اور یہ سب کے سب تمہارے واسطے میں نے رکھے ہیں، میں نے ایک پیسہ بھی تمہارا خرچ نہیں کیا، ان پیسوں کو میں نے انویسٹ کیا، ان پیسوں کو میں نے کاروبار میں لگایا، تو کاروبار کی برکت ہوئی، اور یہ ساری بکریاں، ساری گائیاں تمہاری ہیں، ان سب کو لے جاؤ۔ میرے پیارے، ایمان دیکھو، آج کل ہمارے پاس میں تو کوئی اگر پیسے مانگے بھی تو ہم جھوٹ بول دیا کرتے ہیں، ہم لوگوں کے حق دبا لیا کرتے ہیں، لوگوں کے حق کو غصب کر لیا کرتے ہیں۔ آج لوگ دیکھ لیں، 1-1 روپے کے لیے لڑتے ہیں، تھوڑی سی زمین کے لیے لڑائی ہو جاتی ہے، بھائی بھائی میں، باپ باپ میں لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی کسی کو یہاں نہیں پوچھتا ہے، ہر کوئی اپنے لیے سوچتا ہے کہ اس کا حق دبا لوں، اس سے پیسے چھین لوں، یہ رشوت لے لوں، یہ کھا لوں، وہ کھا لوں۔ میرے پیارے، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، اس واقعہ سے نصیحت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو۔ دیکھو ایمان کتنا پختہ ہے، اس تھوڑے سے پیسے سے اس نے انویسٹ کیے، اور اس سے جتنی بکریاں، جتنی گائیاں بنی، ان سب کو وہ اس مزدور کو پیش کر رہے ہیں۔
سبحان اللہ، ایمان کتنا پختہ ہے میرے پیارے دوستو۔ وہ شخص رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، پروردگار یہ عمل اگر تجھے پسند ہے، اگر یہ نیکی میری مقبول ہے تیری بارگاہ میں، اسی نیکی کا واسطہ ہے، اس پتھر کو یہاں سے ہٹا دے۔ اس کی دعا مکمل ہوئی، وہ پتھر وہاں سے ہٹ گیا۔ سبحان اللہ، وہ تینوں دوست اس غار سے باہر آئے۔ تو میرے پیارے دوستو دیکھیں آپ، دعا مومنوں کے لیے ہتھیار ہے۔ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، مصیبت میں گھرے ہوئے تھے، آزمائش میں تھے، لیکن میرے پیارے دوستو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ لے کر دعا مانگتے ہیں، دعا قبول ہو جاتی ہے، مصیبتیں دور ہو جاتی ہے، اور آزمائش کی گھڑی سے باہر نکل آتے ہیں، اور وہ تینوں کے تینوں دوست کی جان بھی بچ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں بھی قبول فرما لیتا ہے۔ تو میرے پیارے، ایسے وقت میں کوئی چیز کو وسیلہ بنا کر دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اگر آپ مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، آپ دکھ درد میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تو آپ کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ ہے آپ کی دعا۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرو میرے پیارے دوستو، یہ دعا آپ کی زندگی بدل دے گی، دعا آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گی، آپ کو مصیبت و آلام اور آزمائش کی گھڑی سے باہر نکال دے گی۔ تو رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر حضور کو وسیلہ بنا کر دعا مانگو، انشاءاللہ آپ مصیبت و آلام کے آزمائش کی گھڑی سے باہر نکل آئیں گے، آپ کے پاس میں دولت بھی آئے گی، اور آپ کی زندگی میں چار چاند لگ جائیں گے۔